السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک محترم بھائی سوال پوچھتے ہیں کہ پروفیسر صاحب اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ نماز عشاء میں کل کتنی رکعتیں ضروری ہیں؟ کیا نماز عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر پڑھنے سے نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے، بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نماز عشاء کی کل یاد رکھیں 17 رکعتیں ہیں، جن کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے نماز عشاء میں 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، 4 سنتیں غیر مؤکدہ کے بعد 4 فرض ہیں، پھر 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، پھر 2 نفل ہیں، پھر 3 وتر ہیں، اور پھر آخر میں 2 نفل ہیں۔ یہ کل ملا کے تو 17 رکعتیں بنتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص 4 فرض، 2 سنت مؤکدہ اور 3 وتر ادا کر لیتا ہے، یعنی کل ملا کے 9 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، تو اس کی نماز عشاء ہو جائے گی۔ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل یہ ادا کرنے سے انسان کو ثواب ملتا ہے، لیکن اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ سنت غیر مؤکدہ اور نوافل کے بارے میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے بھی ادا کرنا ضروری ہے کہ جو فرائض کے اندر اور وتروں کے اندر نماز ادا کرتے ہوئے کمی بیشی رہ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ جو سنت غیر مؤکدہ ہیں اور نوافل ادا کرنے کی وجہ سے وہ کمی اللہ تبارک و تعالی دور فرما دیتے ہیں۔ اور سنت غیر مؤکدہ کے بارے میں اور نوافل کے بارے میں یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں یہ جو سنت غیر مؤکدہ ہیں، ان کا معمول پڑھنے کا معمول ہمیں ملتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عمل کرتے دیکھتے، اور جو عمل بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حیات طیبہ میں وہ دیکھتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زندگی میں اسے لاتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اور یہ بھی ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو 12 رکعات سنت پر مداومت کرے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔ 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں اس کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد، اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے۔
یہ فضیلت سنت موقدہ کی بیان کی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں کہ حضرت سنن ترمذی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حدیث مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کے بعد 2 رکعتیں بھی پڑھتے تھے، یعنی 2 رکعتیں نفل۔ تو مختصر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 4 فرض، 2 سنت موقدہ اور 3 وطر اگر نماز عشاء کے پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز مکمل سمجھی جائے گی، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہم 17 رکعتیں ہی پڑھیں، اس لیے کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہمارے جو اکابرین تھے ان کا یہی معمول رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور پھر دین اسلام کی سنہری تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔